بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 49واں درس، جس کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، پچھلے درس میں آپ نے 16 وصیتیں سماعت فرمائیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق تھیں۔ آج بقیہ 16 اور نصیحتیں سماعت فرمائیں۔ 17ویں نصیحت، ان پر جھوٹ نہ بولیں، ان کے کسی ناپسندیدہ کام پر بھی انہیں ملامت نہ کریں۔ 18ویں وصیت، اپنی بیوی اور بچوں کو والدین پر ترجیح نہ دیں، بلکہ ہر کام سے بڑھ کر ان کی رضا و خوشنودی کا خیال رکھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَرِضَ اللَّهِ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا۔ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ 19ویں وصیت، ان کی موجودگی میں ان کے مقام سے اعلیٰ درجے کی جگہ پر ہرگز نہ بیٹھیں اور نہ ہی ان کے سامنے متکبرانہ انداز میں پاؤں پھیلائیں۔ 20ویں وصیت، اپنے والد کی طرف سے نسبت کرنے میں تکبر اور غرور سے کام لیتے ہوئے اپنی حتک محسوس نہ کریں، ہرچہ آپ کتنے بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہوں۔ انہیں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو۔ 21ویں وصیت، اپنے والدین پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں تم پر شکایت کا موقع مل جائے اور پھر یہ چیز آپ کے لیے باعث عار ہوگی، پھر آپ کی اولاد بھی آپ سے یہی سلوک کرے گی۔ جیسے کہ اردو کا مشہور مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ 22ویں بات، والدین کی زیارت کے لیے اکثر جایا کریں اور انہیں تحائف پیش کیا کریں۔ انہوں نے جن تکالیف سے پالا پوسا اور آپ کی تربیت کی ہے، ان کا شکریہ ادا کریں، اور یہ بات یاد رکھیں، جس قدر تمہیں اپنی اولاد کا غم ہے، اسی طرح انہیں بھی آپ کا ہے۔ 23ویں بات، والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں ناراض ہونے سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا و آخرت کی بدبختی آپ کا مقدر ہو جائے اور آپ کے ساتھ آپ کی اولاد بھی وہی معاملہ کرے جو آپ اپنے والدین سے کر رہے ہوں۔ 24ویں بات، تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنی والدہ کی قدر کریں، پھر والد کی، اور یہ بات یاد رکھیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ 25ویں بات، والدین سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو تو بڑا نرم لہجہ اختیار کریں، اگر دے دیں تو شکریہ بجا لائیں، اگر نہ دیں تو پھر انہیں معذور سمجھیں، اور نہ ہی اپنے بہت زیادہ مطالبات سے انہیں پریشان کریں۔ 26ویں بات، جو ہی آپ کام کاج کے قابل ہوں تو حلال روزی کی خاطر کاروبار میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں۔ 27ویں بات، آپ پر کچھ والدین کے حقوق ہیں اور کچھ بیوی کے، ہر ایک کے علیحدہ حقوق پورے کریں، اگر وہ دونوں جدا جدا ہیں تب بھی ان کی قبر گیری کرتے رہے اور ان دونوں کو مخفی طور پر وقتاً تحائف پیش کرتے رہا کرے۔ ہاں، اگر طرفین میں کوئی اختلاف ہو تو بڑی حکمت عملی سے سلجھانے کی کوشش کرے۔ 28ویں بات، آپ کی بیوی اور والدین کے درمیان اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اس وقت بڑی حکمت عملی سے اپنی بیوی کو سمجھائیں، اگرچہ وہ سچی ہی کیوں نہ ہو، اور یاد رکھیں والدین کو ہر حال راضی رکھنا آپ کے لیے ناگزیر ہے۔ 29ویں بات، اگر بیوی کو گھر بسانے اور طلاق دینے کے معاملے میں کبھی آپ کا والدین کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو پھر معاملہ شریعت کے سپرد کر دیں، آپ سب کے لیے یہی بہتر راستہ ہے۔ 30ویں بات، اولاد کے حق میں والدین کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہو جاتی ہے، لہذا آپ والدین کی بد دعاؤں سے بچیں۔ 31ویں بات، عام لوگوں سے بھی بڑے اچھے اخلاق و آداب سے پیش آئیں، اس لیے کہ جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ
یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. آدمی کا اپنے والدین کو گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. وہ اس طرح کہ ایک شخص دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو جواباً وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اور جب ایک شخص دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو جواباً دوسرا آدمی اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے. لہذا ابتدا کرنے والے شخص نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالیاں دی. 32ویں اور آخری وصیت، والدین کی زندگی میں ان کی زیارت کیا کریں اور فوت ہو جانے کے بعد ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا کریں، اور ان کے لیے خصوصاً ان الفاظ میں دعا کریں: رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.